بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے فرقہ معتزلہ۔ اب ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ اس فرقے کی بنیاد کیسے پڑی۔ آپ جانتے ہیں فرقہ معتزلہ کے بارے میں کچھ؟ اس کی بنیاد کیسے پڑی اور ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، یہ دو باتیں سمجھنی ہے۔ دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جلیل القدر تابعی، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضاعی بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، اس اعتبار سے وہ رضاعی بیٹے ہوتے ہیں حضور کے۔ اتنا بڑا شرف ہے حاصل ہے آپ کو۔ وہ سبق پڑھا رہے تھے یا ان کی مجلس لگی ہوگی، تو مجلس میں ایک شخص نے آ کر حضرت سے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے یہاں مختلف باتیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے، جیسے خارجی لوگ کہتے تھے نا کہ ایسا شخص جہنمی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ سے کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت آپ کی رائے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سوال کسی نے مجلس میں کیا۔ اب حضرت نے سر جھکا کر یا تو جو ہے غور کرنا شروع کیا ہوگا یا جو بھی ہوگا۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا۔ یہ واصل بن عطا بول پڑا، کیا بول پڑا؟ کہ یہ شخص نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شخص نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ایسی ایک بات کہہ دی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ اعتزل عنا۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری جماعت سے یعنی اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گیا۔ بات سمجھو کیوں الگ ہو گیا؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کی ایسی رائے نہیں دی۔ اہل سنت والجماعت کہتے دو ہی کھانے ہیں، یا تو مومن یا تو کافر، دونوں کے درمیان کا کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس نے نیا نکالا، یہ کہہ رہا نہ مومن نہ کافر بلکہ درمیان میں۔ تو ایسی بات تو آج تک کسی نے کی نہیں تھی، کوئی نئی بات کی ہے اس نے۔ تمام جمہور علماء سے ہٹ کر، جمہور صحابہ سے ہٹ کر نئی بات کی تھی، تو کہا اعتزل عنا، یہ ہماری جماعت سے یعنی اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گیا۔ اس لیے اس کا نام رکھ، اس فرقے کو معتزلہ فرقہ کہا جانا ہے۔ معتزلہ کے معنی الگ ہونے والا۔ تو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کس طرح اس فرقے کی بنیاد ہے۔ دیکھیے یہ فرقہ تو وجود میں آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پروان کیسے چڑھا؟ عام طور پر فرقے وجود میں آتے ہیں، لیکن پروان کیسے چڑھتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ تب جا کر ہم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی فرقے کی جڑ کس طرح ختم کی جائے اور اس کو کس طرح ابتدا سے روکا جائے۔ دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یونانی فلسفہ، یونان میں فلسفہ بہت مشہور تھا۔ فلسفہ یعنی سائنس کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ یونانی فلسفہ یہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو اس وقت عباسی جو خلیفہ تھا، کون سا خلیفہ؟ عباسی، خاص کر مامون رشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کو یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی، تو اس نے وہاں یونان سے کتابیں منگوائیں، اور کتابیں منگوانے کے بعد عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا، اس کا ترجمہ کروایا، عربی میں ساری کتابیں کروائی، اور لوگوں سے یہ کہا اس نے کہ اس کتاب کو پڑھو اور آزاد بحثیں کرو۔ کیا کرو؟ آزاد بحثیں کرو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو آزادی دی جائے گی تو ہر شخص آزادی کے ساتھ سوچنے لگے گا۔ تو اب نعوذ باللہ دین کے معاملے میں بھی آزادی کے ساتھ سوچنے لگے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، کیا جنت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اتنی چھوٹی سی جگہ میں جنت کیسے آئے گی، یہ وہ، یعنی اس طرح کی چیزیں جیسے سائنٹیفک بحثیں ہوتی ہے نا، اس طرح مسلمان سوچنے لگے، سمجھنے لگے۔ اس کی وجہ سے یہ نقصان اس امت میں آیا۔ تو معتزلہ کا نقصان کہاں سے آ گیا سمجھ میں آ گیا، یہ فرقہ کیسے پروان چڑھا سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے اس امت کو ایک بات سمجھنی چاہیے۔ کیا بات سمجھنی چاہیے؟ دیکھیے اسلام کبھی بھی اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ دوسروں کے علوم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔
آپ حاصل کر سکتے ہیں، علم اچھی چیز ہے، آپ جیسے انگریزی زبان ہے مثال کے طور پر، آپ حاصل کیجئے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا رکھیے؟ اگر آپ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، آپ اس سے ڈر جاتے ہیں اور آپ اس کو اتنی فوقیت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے علوم کو مغلوب کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو نتیجہ یہ اب مامون رشید کے زمانے میں نکلا کہ معتزلہ کو بہت طاقت ملی اور وہ آگے بڑھے، جس کا اتنا نقصان ہوا اسلام میں کہ جس کا آج تک امت جو ہے اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ اسلام دوسرے علوم سے روکتا نہیں ہے، لیکن دوسرے علوم کو ضرورت کے درجے میں رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو حاوی کر دیں گے اپنے اوپر تو پھر وہی نقصان ہوگا۔ اس لیے اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معتزلہ کے پروان چڑھنے کی بنیاد رہی ہے، یہاں سے پروان چڑھا ہے اور مامون اس کا ذریعہ بنا ہے، مامون کی سرپرستی میں۔ اسی لیے آپ کو ایک بات درمیان میں سنا، اب معلوم نہیں وقت بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن سنا دو، فائدہ ہوگا۔ مامون کے انتقال کے بعد، مامون کے مرنے کے بعد، اس کا بیٹا معتصم اور واسق، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زمانے میں ایک بحث چلی تھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ اگر مخلوق ہے تو فنا ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی صفت ہے تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو معتزلہ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، یہ سوچ پیش کی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جتنے محدثین تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ اتنا سر چڑھ کر بولا تھا کہ حکومت کی سرپرستی میں اتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس فتنے کا مقابلہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب بات، آپ کی استقامت دیکھیے کہ حکومت ایک طرف ہے، حکومت کے سارے چیلے ایک طرف ہے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل اکیلے ایک طرف ہے۔ وہ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، حکومت ان کو مار رہی ہے، خون میں لت پت ہے، اس کے باوجود ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس استقامت کا اتنا فائدہ ہوا کہ یہ جو نظریہ تھا نا قرآن والا، یہ نظریہ جڑ سے ختم ہو گیا۔ اسی لیے یہ معتصم کا جو بیٹا تھا متوکل، یہ جو جب حکومت پر آیا تو اس نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو قبول کیا اور اس نے اس مسئلے کو جڑ سے نکال کر پھینک دیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فتنے کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کتنے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ تو ہو گئی۔ اب ان کی گمراہی کی بنیاد کیا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سب سے بڑی گمراہی کی بنیاد جمہور علماء، یعنی علماء کی بڑی جماعت جو اب تک بات کر چکی تھی اس سے ہٹ کر نئی بات پیدا کر رہا ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ اب تک کے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے علماء اور علماء کی ایک بڑی جماعت نے ایک بات کہی ہے، آپ اس بات کو رد کر کے ایک نئی بات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہوں تو محقق ہونے کی وجہ سے نئی تحقیق پیش کرتا ہوں، اور جمہور نے جو باتیں کہی ہے بڑی علماء کی ایک بڑی جماعت نے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ گمراہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ اب آگے ایک بات سمجھیے، اس فرقے کا اصل مقابلہ کس نے کیا ہے؟ اس فرقے کا اصل مقابلہ کیا شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے۔ بڑے زبردست شخصیت گزری ہے، بڑا مقابلہ کیا ہے اس فتنے کے ساتھ۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کام کے لیے چنا تھا، ورنہ یہ بھی معتزلی تھے۔ یہ بھی کیا تھے بھائی؟ یہ بھی معتزلی تھے۔ اسی لیے ان کے جو والد تھے، حقیقی والد نہیں تھے، ابو علی جبائی، چونکہ ان کی ماں نے ابو علی جبائی سے بعد میں نکاح کر لیا تھا۔ ابو علی جبائی آپ جانتے ہیں بہت بڑا معتزلی گزرا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، ایک زمانہ تھا اس کا۔ تو ابو علی جبائی کی مجلس میں ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا۔ سوال سمجھنا ہے، سوال کیا کیا کہ ابو جان ایک سوال ہے کہ 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکا فرما بردار تھا، مر گیا،
دوسرا لڑکا بالغ تھا لیکن نافرمان تھا، مر گیا، تیسرا بچہ نابالغ ہے۔ ابا ان تینوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو ابو جان نے کہا بیٹا پہلا جو بچہ ہے نا وہ جنتی ہے کیونکہ بالغ تھا اور فرما بردار تھا، دوسرا بیٹا ہے نافرمان تو کہا جہنمی ہے۔ اچھا ابا، تیسرا تو کہا وہ نہ جنتی نہ جہنمی۔ تو شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے یہ پوچھا کہ ابو اگر یہ چھوٹا بچہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ اللہ آپ نے مجھے بڑا کیوں نہیں کیا کہ میں فرما بردار ہوتا اور جنت میں جاتا، تو ابو علی جبائی نے یہ کہا کہ اللہ اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ کہ تو بڑا ہو کر نافرمان بنتا اور نافرمان بنتا تو جہنم میں جاتا، اس لیے تیرے لیے بہتری اسی میں تھی کہ تو بچپن میں مر جاوے۔ تو شیخ نے ابو علی جبائی سے کہا پھر ابا یہ درمیان والا اگر اللہ سے یہ کہہ دے، کیا کہہ دے کہ آپ مجھے بچپن ہی میں مار دیتے تو اچھا تھا نا، بات سمجھ؟ تو اب اللہ کیا کہیں گے؟ تو ابو علی جبائی سے جواب نہ بن پایا، تو شیخ سمجھ گئے کہ یہ سب ایسے ہی لوگ ہیں، یہ سب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اسی وقت سے شیخ نے ٹھان لیا کہ اب اس فرقے کا مقابلہ مجھے کرنا ہے، زندگی بھر اس فرقے کا مقابلہ کرتے رہا اور اس کی جڑوں کو ختم کرتے رہے۔ یاد رکھیے، آپ کہیں گے اس کا جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ آپ کے دماغ میں آئے گا نا، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ ہم سیدھا جواب دیں گے، ہم اللہ تھوڑی ہے۔ کیا جواب دیں گے بھائی؟ اللہ جانے۔ سیدھا سا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں زندگی بھر نیکی کر کے یہ نہ سوچوں کہ اللہ پر ضروری ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اس کے برخلاف معتزلہ یہ کہتے تھے، سنو معتزلہ کا نظریہ، معتزلہ کہتے تھے اگر کسی نے نیکی کی اور مرا ہے تو اللہ پر ضروری ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اس کو جنت میں اس لیے میں ہمیشہ طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کس کے اللہ ہے بھائی؟ کیونکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے، اس نے نیک کام کیا جنت میں داخل کرو، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ظلم کر رہے۔ تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا ان کی گمراہی کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے بھی اللہ بن رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ ہمیں بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے کہ اللہ اگر تو جنت میں داخل کر دے تیرا احسان، اور جہنم میں داخل کرتا ہے تیرا انصاف۔ یہ عبدیت کا تقاضا ہے، اس لیے بندہ بن کر رہنا یہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے، اور عبدیت سے نکلنا یہ معتزلی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سے لوگ ایسے گندے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے یا نعوذ باللہ اللہ کے سامنے کہنے لگتے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، پھر بھی حالات بیچتے آپ، پھر بھی ایسا کرتے ہیں نا لوگ کہ اللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، اتنی دعائیں مانگتا ہو، پھر بھی آپ مجھ پر اتنے حالات بھیجتے ہیں۔ نہیں، یہ عبدیت کا تقاضا نہیں۔ عبدیت اللہ بس یہ اگر تیری طرف سے ہے اور تو میرا امتحان لے رہا تو امتحان کے قابل نہیں ہو، اور اگر اللہ اس پر تیری رضا ہے تو میں اس میں تیری رضا میں اپنی رضا سمجھتا ہوں، یہ عبدیت ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی چیز تھی جس کو سمجھنا ہے، ورنہ یہ فرقہ آج بھی باقی ہے۔ اور اسلام میں یوں سمجھو کہ یہ جو آج کل نوجوان پوچھتے ہیں نا کہ مولانا اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، یہ سب معتزلی ہے، یہ سب کیا ہے؟ معتزلی ہے۔ اور ایسا کرتے رہے نا تو نقصان ہوگا امت کا، اس لیے امت کو اسی پر رکھنا چاہیے۔ کس پر؟ کہ بھائی اللہ نے حکم دیا مانو۔ اب سود حرام کیوں ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حکم دیا اس لیے حرام ہے۔ اب اس کا سائنٹیفک ریزن تلاش کرنے بیٹھو گے تو تم بھی معتزلی بن جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔